بسم اللہ الرحمن الرحیم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ۔ پس اے رسول آپ نصیحت کیجئے کہ آپ تو اپنے رب کے فضل و کرم سے، یعنی آپ پر اپنے رب کی نعمت ہے، بِنِعْمَتِ رَبِّكَ، آپ اپنے رب کی نعمت سے نہ کاہن ہیں نہ مجنون ہیں، نہ آپ نجومی ہیں۔ یہ کاہن کہتے تھے جو غیب کی خبریں سناتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم نے جن رکھے ہوئے ہیں وہ ہمیں غیب کی خبریں دیتے ہیں، کاہن اسے کہتے ہیں۔ تو یہ کفار ایک الزام رسول اللہ پہ لگاتے تھے، یہ جو کہتا ہے یوں ہوگا یوں ہوگا، یہ کوئی کاہن قسم کا آدمی ہے، نعوذ باللہ۔ اور کبھی کہتے تھے یہ جادوگر ہے، کبھی کہتے تھے یہ نعوذ باللہ مجنون ہے۔ مجنون کہتے ہیں جس کی کہ دماغ پر کوئی ایسا بیماری ہو گئی ہو، کوئی ایسا مسئلہ ہوا ہو کہ اس کا دماغی توازن ٹھیک نہ ہو، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہو، اسے کہتے ہیں مجنون۔ پس آپ نصیحت کرتے رہیں کہ آپ اپنے رب کی نعمت سے نہ کاہن ہیں اور نہ مجنون۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں یہ شاعر ہے؟ تیسرا الزام، کیا یہ لوگ کہتے ہیں یہ شاعر ہے؟ ہم اس کے بارے میں موت کے منتظر ہیں، مر جائے گا، اس کی شاعری بھی ساتھ ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ شعر بولتا ہے مر جائے گا، اور یہ جڑا ہوا ہے اسی ابتر والے مسئلے کے ساتھ۔ اس کے بعد یہ ابھی کچھ عرصہ شور ہے، مرے گا تو ختم ہو جائے گا۔ ہم اس کے بارے میں، یہ لفظ ہے نتربص، تربص عربی میں کہتے ہیں، اس کا معنی ہے انتظار، لیکن انتظار خود عربی کا لفظ ہے۔ تربص کسی کے بارے میں حادثے کا انتظار کرنا، یعنی یہ انتظار کرنا کب اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آتا ہے، یہ تو ہم اس کے بارے میں گردش زمانہ یعنی موت کے منتظر ہیں۔ اے رسول کہہ دیجئے انتظار کرو، یقیناً میں بھی تمہارے ساتھ انتظار ہی کر رہا ہوں۔ تم بھی انتظار کرو کہ تم انتظار کرو کہ میرے پہ کیا آتا ہے، اور میں انتظار میں ہوں کہ اس نافرمانی کی جگہ تم پر کیا آنے والا، اس کے بدلے میں تم پر کیا آنے والا۔ اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ آیت نمبر 32 سے سوالوں کی شکل میں اعتراض کے طور پر، یہ جو اتنا جھٹلا رہے ہیں اور اس نصیحت کو بار بار کی نصیحت کو قبول نہیں کر رہے، یہ کہاں سے گائیڈنس لے رہے ہیں؟ ان کے پاس کون سی طاقت ہے؟ یہ خالق ہیں، یہ تیرے رب کے خزانوں کے مالک ہیں، یہ کیوں اتنا اکڑ رہے ہیں؟ کیوں نہیں جھکتے اس نصیحت کے سامنے؟ کیوں نہیں اللہ کی بات مان لیتے؟ کیوں نہیں آپ کی پرخلوص نصیحتوں کو مان لیتے؟ یہ اب سارے کے سارے جو آگے آئیں گے وہ اعتراضات ہیں سوالوں کی شکل میں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہ کرنے کو کہتی ہیں، یا کیا یہ سرکش لوگ ہیں؟ یہ دوسرا کیا جو ہے یہ حقیقت ہے، ان کی عقلیں نہیں کہتی، ان کی سرکشی کہتی ہے۔ وجہ فرما رہے، غور کیجئے، کیا ان کی عقلیں انہیں یہ کہہ رہی ہیں کہ ایسا کرو، یا کیا یہ سرکش ہے؟ یعنی یہ سرکش ہے۔ جیسے ہم بھی عام طور پر اردو میں کہتے ہیں کہ تمہیں بات سمجھ نہیں آ رہی یا تم کسی اور چکر میں ہو، یعنی تم کسی اور چکر میں ہو۔ یہ کب کہا جاتا ہے؟ جب چند دفعہ سمجھانے کے بعد بندہ خرابی سے باز نہ آئے، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں پھر تمہیں سمجھ نہیں آ رہی یا تم کسی اور ہی چکر میں ہو۔ تو کیا ان کی عقلیں انہیں ایسا کرنے کو کہتی ہیں، یا یہ سرکش لوگ ہیں؟ یا کیا یہ لوگ کہتے ہیں اس نے قرآن کو خود سے گھڑ لیا؟ یہ بھی کہا کرتے تھے اس نے گھڑا ہے، بلکہ یہ تو ایمان نہیں لاتے،
جو کہتے ہیں گھڑ لیا، تو اگر اس نے گھڑ لیا تو پھر ہمارا چیلنج ہے سارے پڑھے لکھے اکٹھے ہو جاؤ. یہ ہمارا رسول تو تم میں سے کسی کا شاگرد بھی نہیں ہے، ساری زندگی تمہارے سامنے گزری ہے، اس کو کوئی استاد نہیں ہے، کسی سے پڑھا نہیں ہے، تو پھر ان کی نظروں میں تو ان پڑھ ہے، تو کوئی پڑھانے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک کلام لے کر آیا ہے، تو ہم اپنے سارے پڑھے لکھے جمع کر لو اور اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آؤ. نہیں کر سکو گے، اگر نہ کر سکو کہ نہیں کر سکو گے تو پھر اس آگ سے ڈرو. یہاں پہ وہ ہے، کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نے گھڑ لیے؟ یہ جھوٹ کہتے ہیں. اگر گھڑ لیا ہوتا تو تم تو زیادہ پڑھے لکھے سمجھتے ہو، اپنے آپ کو بنا کے لے آؤ مقابلے میں، اسے نیچا دکھا دو. بات یہ نہیں ہے، بات یہ کہ تم ایمان نہیں لاتے، بلکہ یہ ایمان نہیں لاتے. پس اگر یہ سچے ہیں کہ اس نے گھڑ لیا ہے تو اس جیسا کلام بنا کر لے آئیں. صدق اللہ العلی العظیم.